کہ تو ہمارے پیروں کے خلاف باتیں کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، تو یزید ہے، مرتد ہے۔ تو بھائی ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ آستانہ علیہ سیاح شریف کے سجادگان کے خلاف اگر کوئی بات کرے، بات حق پر ہو اور وہ حق کی بات کرے، شریعت کو سامنے رکھ کے بات کرے، تو وہ مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ جب اگر شریعت کے بارے میں کوئی بات کرے، دین اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے، ناموس رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے، تو یہ سیالوی حضرات اس وقت خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی پیران اعظام کے بارے میں حقیقت بات کر دے تو اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ تو مرتد ہو گیا، تو یزید ہو گیا، تو کافر ہو گیا۔ کہ ہم جو چشتی ہیں نا، ہم سیالوی، ہم الحمدللہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ تو میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن کی بات کرنی ہے، پھر حدیث کی بات کرنی ہے، حدیث کے بعد پھر کسی صحابی کا قول دینا ہے، پھر کسی تابعی کا، اور پھر بزرگان دین کی بات کرنی ہے کہ فلاں بزرگان دین کا یہ عمل ہے، یہ اس کا قول ہے۔ تو بظاہراً تو خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بظاہراً وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن بعد میں اس نے جو فتویٰ جاری کیا، اس نے کہا کہ ممتاز قادری جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ نچیز حافظ محمد ممتاز حسین قادری آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 3 دسمبر بروز اتوار جو ہے وہ ضلع جنگ اکڑا والا صوفی گراؤنڈ میں شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی۔ اس میں پیران اعظام آستانہ علیہ سیاح شریف کے جو سجادگان ہیں انہوں نے تشریف لانا تھا۔ تو ان کا استقبال کا جو معمول ہے آپ حضرات جانتے ہیں، ان کا جو استقبال ہوتا ہے ڈول بازوں کے ساتھ اور ناچ کے ساتھ، لڑیاں جو ہیں پھنگڑے ڈالے جاتے ہیں۔ تو استقبال کی ایک ویڈیو جو ہے نا وہ ایک گروپ میں آئی، واٹس ایپ گروپ میں، تو نیچے ایک ہی سیالوی پیر بھائی نے کمنٹ کیا کہ یار یہ کیسا استقبال ہے کہ پیر صاحب کے استقبال میں ڈھول باجے جو ہیں وہ بج رہے ہیں۔ تو نیچے ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ یار تو پیر صاحب ہیں نا، پیر صاحب آ رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے، ان کا استقبال ہو رہا ہے، آپ اپنی شادیوں میں دیکھیں وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا بھائی عام لوگ جو ان کی اور بات ہے، وہ بھی گنہگار ہیں، ٹھیک ہے، شریعت سب کے لیے ایک ہے، لیکن ہم پیروں کو جو القابات دیتے ہیں، پیر طریقت، راہبر شریعت، قطب دوراں، آفتاب ولایت وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں ہم کیا کیا القابات دے دیتے ہیں۔ تو ہم جو لقب دیتے ہیں رہبر شریعت، اس ایک پوائنٹ کو، اس ایک لقب کو لے لیں تو رہبر شریعت کا مطلب کیا ہے کہ شریعت میں ہماری رہنمائی کرنے والے، ہمارے شرعی امور میں ہمارے رہنما ہیں۔ تو بھائی میں نے اس بات پہ کمنٹ کیا کہ بھائی ہم پیران اعظام کو اتنے اتنے بڑے القابات دے دیتے ہیں کہ پیر طریقت، راہبر شریعت، اور نہ جانے ہم کیا کیا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے مفہوم کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ صرف ایک لفظ راہبر شریعت کا جو ہے معنی مجھے بتا دیں، اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ تو مجھے کہا گیا جی آپ چپ رہیں، ہم آپ کو اس بات کا جواب دیں گے۔ میں نے کہا نہیں بھائی جواب کی بات نہیں ہے، مجھے آپ بتائیں۔ تو اس گروپ کی چیٹ بھی بند کر دی گئی اور پھر مجھے پرسنل پر کہا گیا نا، اسی گروپ میں کہا گیا کہ پیر ہیں، پیروں کی کرامتیں ہیں، کرامتوں کی وجہ سے انہیں یہ کہا جاتا ہے۔ تو بھائی کرامت نہیں ہونی چاہیے، استقامت دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کرامت بھی ہو جو شریعت کے ساتھ اس کا کنسیپٹ ہو، شریعت کے ساتھ وہ ملتی جلتی ہو، تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ وگرنہ حضور غوث پاک نے فرمایا نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک سنت کا تارک ہے، سنتوں کو وہ پامال کرتا ہے، حالانکہ وہ بادل میں بغیر بادل کے وہ میںہ برسا لے، آسمان پر جناب والا وہ یا دریا میں وہ مسلح جو ہے وہ بچھا دے، دریا کے اوپر چلنا شروع کر دے بغیر
اس طرح کی انہوں نے وضاحت فرمائی حضرت غوث پاک نے، فرمایا ایک سنت کا وہ تارک ہے، اگر ایک سنت کا تارک ہے تو وہ جادوگر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں کہ شریعت جو ہے نا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا بھی کرامت کا ضروری ہے، وگرنہ کرامت سے بڑی استقامت ہونی چاہیے۔ تو یہ ڈھول کے بارے میں نے کہا کہ پیر صاحب خود ہمارے رہنما ہیں، تو انہوں نے خود ہمیں حکم دینا ہے کہ یار یہ ڈھول نہیں بجنا چاہیے، یہ ناچ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھنگڑے نہیں ڈالنے چاہیے۔ تو میں نے اس طرح کی باتیں کی تو مجھے پرسنل میں آ کے کہا گیا کہ تم اپنی بکواس بند رکھو، ٹھیک ہے، میرے سامنے بیٹھ، میں تمہارا جو ہے نا وہ بتاؤں گا کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں۔ اور مجھے اتنا کہا گیا کہ تو ہمارے پیروں کے خلاف باتیں کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، تو یزید ہے، مرتد ہے۔ تو بھائی ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ آستانہ علیہ سیاح شریف کے سجادگان کے خلاف اگر کوئی بات کرے، بات حق پر ہو اور وہ حق کی بات کرے، شریعت کو سامنے رکھ کے بات کرے، تو وہ مرتد بھی ہو جاتا ہے، یزید بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اگر شریعت کے بارے میں کوئی بات کرے، دین اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے، ناموس رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے، تو یہ سیالوی حضرات اس وقت خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی پیران اعظام کے بارے میں حقیقت بات کر دے تو اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ تو مرتد ہو گیا، تو یزید ہو گیا، تو کافر ہو گیا۔ تو میرا یہ کوسچن ہے، میرا سوال ہے سجادہ نشین کے ساتھ، تمام صاحبزادگان جو ہیں ان کے ساتھ، کہ کیا آپ کی اتنی شان ہے، اتنی ویلیو ہے، اتنی قدر و قیمت ہے کہ آپ کے بارے میں حقیقت بات کرنے پر بھی فتویٰ لگ جائے کہ تو یزید ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے؟ اور دارالعلوم میں جتنے بھی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، مسند صدارت پر جو جلوہ گر ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم دے رہے ہیں یا جو فتوے جاری کر رہے ہیں، ان سے بھی میرے یہ سوال ہے کہ بتائیں یہ کون سی شریعت ہے، کس شریعت کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جس شریعت کے بارے میں ہم بات کریں، پیر سامنے ہو تو شریعت کو پیچھے کر کے بات کرنے والے کے اوپر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ تو مرتد ہے اور یزید ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ الاسلام کانفرنس 3 دسمبر بروز اتوار آج اکڑیاں والا پر جو ہونی تھی، یہ اس کی بات ہے۔ تو میں یہ ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو ہے شیخ الاسلام کانفرنس، یہ شیخ الاسلام کانفرنس نہیں رہی، یہ سیاسی کانفرنسیں ہو گئی ہیں، جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم آنے والے امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اگلی پارٹی اگلے الیکشن میں کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے یا کس کو نہیں کریں گے، ہمارا فلاں حلقے میں کون سا نمائندہ ہوگا، فلاں حلقے میں ہمارا کون امیدوار ہوگا، یہ انتخابات کیے جاتے ہیں، یہ اعلانات کیے جاتے ہیں۔ تو ماضی بعید میں آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات میں آپ کو کر دوں کہ میرا ایک کلاس فیلو لڑکا تھا ہمارے علاقے کا، تو وہ درس نظامی کرنے بیرے شریف چلا گیا، تو اس کے ساتھ تھوڑی سی میری بحث ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ ہم جو چشتی ہیں نا، ہم سیالوی، ہم الحمدللہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ تو میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن کی بات کرنی ہے، پھر حدیث کی بات کرنی ہے، حدیث کے بعد پھر کسی صحابی کا قول دینا ہے، پھر کسی تابعی کا، اور پھر بزرگان دین کی بات کرنی ہے کہ فلاں بزرگان دین کا یہ عمل ہے، یہ اس کا قول ہے۔ تو بظاہراً تو خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بظاہراً وہ خاموش ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے جو فتویٰ جاری کیا، اس نے کہا کہ ممتاز قادری جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ تو بھائی مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ یار صحابہ کی گستاخی ہو، ناموس رسالت پر ڈاکے ڈالے جائیں تو یہ بندے خاموش رہتے ہیں، یہ خاموش رہتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں بات ہو تو یہ اچھلنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں تو نے بات کر دی ہے، وہ تو بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ صحابہ کی گستاخی ہو، ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا جائے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہو، اہل بیت کی گستاخیاں ہو، تو یہ بندے خاموش رہتے ہیں۔ جب بھی ان کے پیر کے بارے میں کوئی بات کرے، حالانکہ ہو حقیقت بات،
تو اس پہ فتویٰ لگ جاتا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس پہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یزید ہے اور مرتد ہو گیا ہے۔ بھائی مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے اپنا نہیں پتا، اتنا پتا ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کرا دیا جائے گا، مجھے نظر بند کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے مجھے وہ بغاوت کے کیس میں ڈال دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آستانے سے ہی حکم آ جائے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے۔ پر مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ میں نے کسی بھی نہ حدیث کی کتاب میں نہ میں نے کسی فقہی کتاب میں پڑھا ہے کہ ڈھول جو ہے وہ سنت ہے اور شریعت کا حصہ ہے، نہ میں نے کسی معتبر جید عالم دین سے سنا ہے۔ تھوڑا سا رائی کے برابر میرا مطالعہ ہے، رائی کے دانے کے برابر میرا مطالعہ ہے، لیکن اس میں نے کہیں نہیں پڑھا اور نہ ہی کسی جید عالم معتبر عالم سے میں نے سنا ہے۔ تو پتہ نہیں یار یہ کیا شریعت ہے، انہوں نے کیا کس شریعت کی یار یہ بات کرتے ہیں، کس اسلام کی یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے رونا اس بات پر آتا ہے۔ میں اپنی بات پر نہیں رو رہا کہ انہوں نے مجھ پر فتویٰ لگا دیا ہے کہ یہ یزید ہے، یہ مرتد ہے، نہیں، مجھے اس بات پہ رونا نہیں، مجھے اس بات پہ رونا ہے کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ پیر کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس پہ فتویٰ لگ جائے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس پہ فتویٰ لگ جائے کہ یہ یزید ہو گیا، اس پہ فتویٰ لگ جائے کہ یہ مرتد ہو گیا۔ اور اگر کوئی دین اسلام پر ڈاکہ ڈالتا رہے، اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا رہے، اگر کوئی ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالتا رہے، اگر کوئی عظمت صحابہ پر ڈاکہ ڈالتا رہے، اگر کوئی عظمت قرآن پر ڈاکہ ڈالتا رہے، اگر کوئی عظمت اہل بیت پر ڈاکہ ڈالتا رہے، تو یہ گنگے بہرے بن جاتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات، علماء حق پر یہ لان تان کرتے ہیں، ان کے خلاف ان کی کینچی کی طرح زبانیں چلتی ہیں، جو ان کے منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں، وہ بول دیتے ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ دین کی بات، اسلام کی بات کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے۔ ایک عالم دین ہے نا، حفظ کیا تو اس کے 3-4 سال حفظ میں لگتے ہیں، پھر تجوید 2 سالہ تجوید کا کورس ہے، پھر 8 سالہ درس نظامی ہے، اس کے بعد مفتی کا کورس ہے، اس کے بعد جناب والا بڑے بڑے کورس ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ 10-15 سال مدرسے میں پڑھ کر آیا ہے، وہ حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، تو اس کے خلاف ان کی کینچی کی طرح زبانیں چلتی ہیں۔ اور ایک پیر ہے جس کو یہ سب کچھ گھر بیٹھے بٹھائے تھالی پلیٹ میں مل گیا کہ پیر کا بیٹا ہے، جس کو جناب والا مدرسے کی دالیں نہیں کھانی پڑی، استادوں کی مار نہیں کھانی پڑی، اس کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو وہ یزید بھی ہو جاتا ہے، وہ مرتد بھی ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ اور علماء کرام کے خلاف ان کی زبانیں کینچی کی طرح سیالوی حضرات کی چلنے لگ جاتی ہیں۔ بھائی کیوں؟ میں ہوں نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا جو پیر ہے اس کو نہ میں نے فرشتہ سمجھا ہے، نہ اس کو میں نے ولی نہ میں نے اس کو نبی سمجھا ہے، نہ میں نے اس کو صحابی سمجھا ہے، نہ تابعی سمجھا ہے، نہ اہل بیت کا فرد سمجھا ہے۔ میں نے صرف اس کو پیر اور ایک انسان مسلمان کامل ولی سمجھا ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، پیر سے غلطی ہو سکتی ہے، اور جب تک میرا پیر دائرہ اسلام میں رہ کر دین اسلام کی بات کرتا رہے، شریعت کی بات کرتا رہے، تو میں اس کے پیچھے ہوں۔ جب بھی وہ شریعت کے خلاف چلے گا، شریعت سے ہٹ کر چلے گا، شریعت سے ٹکر لے گا، تو پھر میں اس کی بیعت توڑ دوں گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، اور ہر کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، صرف آنکھیں بند کر کے نہیں کہ میرا پیر ہے تو یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، میرا پیر ہے تو جناب والا اس نے جو کہہ دیا وہ سنت بن گئی، وہ شریعت بن گئی۔ میرے اتنے جاننے والے سیالوی حضرات ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے حضرت صاحب نے فرما دیا، بس ٹھیک ہے، یہ ثواب ہے، سنت ہے۔ دیکھا نہیں انہوں نے دربار پہ کیسے ڈھول بجواتے ہیں، دیکھا نہیں وہ دربار پر کیسے وہ دریس مار رہے تھے۔ تو بھائی یہ دین، ولی کا کوئی بھی عمل ہے، ولی کا خواب یا اس کا عمل، یہ شریعت نہیں بنتی، یہ حجت بنتی ہے۔ ہاں نبی کا خواب ہو، نبی کا عمل ہو، نبی کا طریقہ ہو تو وہ شریعت بنتی ہے۔ یا تو پھر آپ کہیں کہ ہم نے اپنے پیر کو نبی کے درجے پر بٹھا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بھائی میرا یہ سوال ہے آستانہ عالیہ سیال شریف کے مفتیان کرام سے اور پیران اعظام سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خلاف کوئی بات حق کی کرے جو آپ کے شایان شان نہ ہو،
تو پھر اس پر فتویٰ کیا لگتا ہے؟ وہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ وہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ مرتد ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ یزید ہوتا ہے یا مسلمان رہتا ہے یا انسان رہتا ہے؟ میرا یہ جتنے بھی سیالوی مفتیان حضرات ہیں یا دارالعلوم میں وہ قرآن حدیث کا علم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، یا جو مسند فتویٰ پر جلوہ گر ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، ان سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اس چیز سے آگاہ کیا جائے کہ ہمارے خلاف بات کرنے کا جرم کیا ہے، سزا کیا ہے۔ میں آستانہ علیہ سیاج شریف حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ خواجگان غریب نواز حضور خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوتوں کے ساتھ جو خاک لگی ہے میں اس کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میں محبت کرتا ہوں آستانہ علیہ سیاج شریف سے، یہ نہیں کہ نہیں، میرے ماں میرے سب رشتہ دار جو ہیں وہ سیالوی ہیں، تو میں بھی یہ نہیں کہ سیاج شریف کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں کرتا، لیکن بیعت کیوں نہیں ہوا؟ وہاں پر جاتا رہا ہوں بیعت ہونے کے لیے، لیکن ہوا اس لیے نہیں کہ دل مطمئن نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بہت کچھ ہے کہنے کو، ٹھیک ہے نا، لیکن کہنا نہیں چاہتا۔ رہوں تو کس بات پہ رہوں، کیا کروں کیا نہ کروں؟ لوگ دوسرے مسالے کے لوگ ہم پر جب آواز اٹھاتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ خلاف شرع کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ فضول بکواس کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پیر ایسے نہیں کر سکتے۔ اور جب پیران عظام کو دیکھا جائے اور جب آستانوں پر نظر ڈالی جائے تو پھر دل خون کیا اثر ہوتا ہے کہ یار وہ کہنے والا، اعتراض کرنے والا سچ صحیح اعتراض کر رہا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن میں اپنے اس کویسچن کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ مجھے اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ یہ جو مجھ پر فتویٰ، 2 فتوے لگے ہیں، ایک آج سے 4-5 سال پہلے لگا تھا اور ایک آج 3 دسمبر کو لگا ہے، اس کے بارے میں مجھے آگاہ کیا جائے کہ کیا واقعی میں یزید ہوں، کیا واقعی میں مرتد ہوں جو مجھ پر یہ فتویٰ لگایا گیا ہے، اور لگایا ہی کٹر سیالوی نے ہے، اور آج بھی وہ شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس میں بیٹھا ہے، موجود ہے۔